अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। राना सनाउल्लाह का केस एक मनशियात से मुताल्लिक था और उस वक्त जब राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया गया तो ये बताया गया कि इनके करीब इनके पास से तकरीबन 20 किलोग्राम के हीरोइन के पैकेट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। लेकिन बहुत सी पेशियाँ होती रहीं उसके बाद से लेकर अब तक बिलाखिर राना सनाउल्लाह जो बहुत वकल थे और जिन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत में भी ये मौक़िफ़ अपनाया था कि मैं हुकूमत पर तनकीद करता रहा हूँ, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ ये केस बनाया गया है। खैर उनकी आज ज़मानत हो गई है। लेकिन इस सारे केस के दौरान जो हुकूमती मौक़िफ़ था और जो वज़ीर हैं इंसदाद मनशियात के शहरियार आफरीदी साहब, वो राना सनाउल्लाह से बरामद किया गया माल और इस केस से मुतालिक सबूतों को लेकर क्या फरमाते रहे हैं, ये देखिए। 3 हफ्ते कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब को, उनकी गाड़ी की मूवमेंट को प्रॉपरली जो जो चीजें हैं इंशाल्लाह अदालत में हम पेश करेंगे। फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। बताया गया राना साहब ये आपका सामान है, उन्हें कहा जी मेरा है, ये हम खोल सकते हैं? हाँ जी खोल लें। जब खोला और नीचे से जो चीज निकली तो आपको उस रब की कसम है ख्वाजा साहब कि आप जब अकेले में मिले आप दिल पर हाथ रख के उनके चेहरे को देखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देगी मेरे रब के फजल से। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान के ईवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली में वज़ीर मौसूफ शहरियार आफरीदी साहब फरमाते रहे हैं। और आज हुकूमती तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने इस फैसले के आने के बाद क्या रद्द-ए-अमल दिया, वो भी जान लीजिए। ANF ने सबूत उस वक्त देने हैं जब उस केस का ट्रायल शुरू होगा। 4 जनवरी की डेट है और केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ANF ने सबूत देने हैं जब केस का ट्रायल शुरू होगा। तो मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट की अदालत उज़्मा ने उनकी ज़मानत ली और ये एक अनोखा प्रेसिडेंट माशाल्लाह सेट हुआ। निज़ामी साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने एक अनोखी रिवायत सेट कर दी है ये ज़मानत देकर, और अभी तक सबूत हुकूमत ने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ था। किस हद तक ये हुकूमती मौक़िफ़ तसल्ली बख्श माना जा सकता है? देखिए जी, वो शायद शहरियार आफरीदी साहब को पता नहीं कि 20 किलो आटे बोरी कितने किलो होती है? 20 किलो का अमूमन थैला होता है। तो वो सूटकेस के नीचे किस तरह छुपाई हुई थी इतनी हीरोइन उन्होंने? जी जी जी, ये कोई बहुत बड़ा सूटकेस होगा, बहुत बड़ा कोई क्लस्टर होगा। बहरहाल हमारे साथ हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा। मोहतरमा, आपको मुबारक हो राना सनाउल्लाह की रिहाई की। तो वो तो कहती हैं फिरदौस आशिक आवान साहबा जो हुकूमती तर्जमान है, आप तो अपोजिशन की तर्जमान हैं, कि सारे सबूत हैं हमारे पास, वो ट्रायल के मौके पे लाएंगे जो 4 जनवरी को गालबन शुरू होगा। तो कुछ है इनके पास को मसाला राना सनाउल्लाह के पास के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए एक खुशखबरी है कि एक बेगुनाह आज रिहा हुआ है। और रिहा बेगुनाह जब कैद होता है तो वो खाली किसी पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन तो है ही, लेकिन ये कौम के और आवाम के भी ज़मीर के कैदी होते हैं। बाकी आपने बात की कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वज़ीर ने की थी जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार किया गया था और एक अदारे को साथ बिठा के उस अदारे की भी साख को मजरूह किया गया। ANF के जो DG थे या डिप्टी DG थे गालिबन उनको साथ बिठा के मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ और कस्में खाई गई। जी मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ साहब थे जो बिल्कुल, और अल्लाह ताला की ये नाम की कस्में खाई गई, कुरान शरीफ की कस्में खाई गई, रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्में खाई गई और अल्लाह ताला को जान देनी है कि बातें की गई। अल्लाह ताला को तो जान जब देनी है वो तो अल्लाह ताला के हाथों में है। लेकिन आज इस फैसले के बाद और आज 7 महीने गुजरने के बावजूद, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, ANF की कोर्ट हो या वो लाहौर हाई कोर्ट हो, एक भी सबूत गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर पेश नहीं कर सके। और आपको याद होगा कि जिस वक्त एक जज साहब ज़मानत की समाअत सुन रहे थे तो उनका दौरान समाअत
یہ تاریخ کا پہلا مقدمہ تھا کہ جج کو دوران سماعت تبدیل کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ان کے کانڈکٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہیں، وہ واٹس ایپ پہ کیا گیا، واٹس ایپ پہ جو بعد میں خبر آئی کہ واٹس ایپ پہ نہیں، اور عارف صاحب ان کو جب اگر کانڈکٹ پہ سوالات ہیں، واٹس ایپ پہ ان کی تبدیلی ہوئی، اتنی ارجنسی تھی ان کے کانڈکٹ کے حوالے سے، تو ان کو پھر دوبارہ جج ہی کیوں کسی ایک اور جگہ کے اوپر تعینات کر دیا گیا؟ ان کو ہٹایا کیوں نہیں گیا عہدے پہ؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اور جب ان کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ دیکھیں کتنی بڑی ان لوگوں نے، حکومت نے سیاسی انتقام میں زیادتیاں کی کہ جج ہی نہیں لگائے گئے، وہ جاتے تھے سماعت ہوتی نہیں تھی اور ان کی دوبارہ توسیع ہو جاتی تھی ریمانڈ کے اندر۔ اور اتنا بڑا آپ نے ڈرگ سمگلر پکڑ لیا رانا ثناء اللہ، 22 کلو ہیروئن پکڑ لی، تو آپ نے پہلے ہی دن اے این ایف نے ان کا ریمانڈ نہیں لیا، ان کو جوڈیشل کروا دیا۔ اس کے بعد یہ 6-7 مہینے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کسی قسم کا۔ وہ کدھر گئی ویڈیو؟ وہ اللہ کو جان دینی والی ویڈیو کدھر گئی؟ وہ پکچرز کدھر گئیں؟ وہ تمام ثبوت کدھر گئے؟ تو اگر آج اللہ تعالیٰ کو تو جان جس نے جس وقت دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، آج کم از کم شرمندگی میں وہ قلمدان ہی واپس کر دیں جو پاکستان کی عوام کی امانت ہے کہ میں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور آج ان کے لیے توبہ کرنے کا دن ہے، یہ آپ مطالبہ کر رہی ہیں؟ نصیحت کا دن ہے۔ جی میں بالکل مطالبہ کر رہی ہوں، اور میں یہ بھی مطالبہ کر رہی ہوں کہ جنہوں نے اتنے بڑے جھوٹ بولے، اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ کے نام اوپر لکھے ہوئے، آپ سیاست کریں، آپ سیاست کے اندر خدارہ اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے اور جھوٹی سٹیٹمنٹس دوسروں کو خوش، صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے، صرف اس کی جی حضوری کرنے کے لیے، صرف اس کی ملازمت کرنے کے لیے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ، قرآن شریف اور پاکستان کی عوام جب آپ اللہ تعالیٰ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ خود بھی وزیر رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو حکومتی ماحول ہوتا ہے، عمران خان صاحب کو تو جو بتایا جاتا ہوگا وہ کہہ دیتے ہو کہ حکومتی ماحول ہوتا ہے۔ مذہب کو اور سیاست کو عارف صاحب الگ رکھنا چاہیے۔ آپ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، اور اگر آپ نے الزام صحیح لگایا تھا تو 7 مہینے کے اندر آپ پیش کرتے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کا جب ریکارڈ پیش ہوا عدالت کے اندر تو جواب نہیں تھا حکومت کے پاس کہ کس وقت رانا ثناء اللہ کی گاڑی ٹول پلازا سے نکلی اور کس وقت وہ اے این ایف کے تھانے پہنچی، اور راستے میں 5 منٹ کیا وہ کس کے اوپر اڑن تشتری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو اے این ایف کے تھانے میں وہ 10 منٹ کے اندر پہنچ گئے۔ یہ جو ایک تو ہے نا نیب کے تو معاملات ہمیں معلوم ہی ہیں، اب یہاں پہ اے این ایف جو ہے اس کی ایک سرونگ میجر جنرل جو ہیں وہ اس کی سربراہی کرتے ہیں۔ یہ آپ کے مطابق اور رانا صاحب کے اپنے مطابق ان کو اپنی حق گوئی اور صاف گوئی کی سزا دی گئی ہے، تو یہ سزا ان کو کس نے دی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ جب رانا ثناء اللہ کے خلاف عارف صاحب مس یوز آف اتھارٹی نہیں ملا، جب ایسڈ بیونڈ مینز نہیں ملا، جب ایف آئی اے پہ دباؤ ڈالا، بشیر میمن صاحب نے اپنے بیان میں لکھا کہ مجھے کہا گیا رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرو، جس وقت کوئی کرپشن نہیں ملی، جس وقت کوئی ثبوت نہیں ملا، اس وقت یہ گھنونا، یہ بھونڈا الزام، آپ 22 کلو کسی کے اوپر ہیروئن ڈال دیں، ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں، ان کے گھر میں بیوی نہیں ہے، ان کے خاندان والے نہیں ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے کہ آپ ان کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیں آپ اور لیکن میں عارف صاحب آپ کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 6 سے 7 مہینے میں رانا ثناء اللہ صاحب جب اس جھوٹے الزام کے باوجود جو جیل میں رہے ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن جو پچھلے 6 گھنٹے میں وہ جنہوں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ نہیں دینی، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور حکومت کا جو اصل چہرہ ہے جو سامنے آیا ہے، یہ بھی مکافات عمل ہے، یہ ہم سیکھتے نہیں ہیں ان باتوں سے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، اب یہ جو صورتحال ہے کہ رانا صاحب رہا ہو گئے، اپنا احسن اقبال صاحب اندر ہو گئے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور بڑی تغیر پذیر صورتحال ہے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، مشرف کا معاملہ ہے، لیکن شہباز شریف صاحب تو لنڈن میں مست ہیں جو مسلم لیگ کے صدر ہیں، بلاول صاحب تو بڑے بھرپور طریقے سے اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ اپوزیشن کا رول جو ہے پیپلز پارٹی کو دے دیا کہ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں بیٹھ کے سیاست کریں گے، اور میرا جس چیز پہ میں حیران ہوں کہ آپ کو کریڈٹ لینا چاہیے تھا کہ مشرف کی جو سزا ہوئی ہے وہ مدعی آپ تھے، مدعی تو آپ ہیں، آپ کو کریڈٹ لینا چاہیے تھا اس کا، لیکن انہوں نے تو خاموشی اختیار کی ہوئی اس معاملے میں، بلکہ میں نے سنا ہے آپ باقی بھی اپنے مسلم لیگی بھائیوں کو کہا کہ اور بہنوں کو کہا کہ اس معاملے میں تبصرہ نہ کریں۔ عارف صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے بات کی
کہ 15-16 مہینے سے یہ مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور محمد نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق متحرک اگر نہ ہوتی، اگر ان کا خوف مسلم لیگ نون کا حکومت کے اوپر نہ ہوتا، تو آج شاید خاقان عباسی، سعد رفیق، سلمان رفیق، حمزہ شہباز، مریم نواز، شہباز شریف، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ یہ کال کوٹریوں میں اور سزائے موت کی چکیوں میں نہ ہوتے۔ یہ وجہ ہے متحرک ہونے کی، یہ وجہ ہے با اثر ہونے کی، یہ وجہ ہے کہ ان کی نالائکی اور نااہلی کو بے نقاب کرنے کی، یہ وجہ ہے حکومت کے خوف کی کہ کل احسن اقبال کو گرفتار کر لیا گیا۔ جہاں تک پرویز مشرف صاحب کے فیصلے کی بات ہے، پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ کیسے عدالت میں گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور کریڈٹ میں نے بیان دیا، پارٹی کا موقف دیا جس وقت فیصلہ آیا، اور اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی کیروٹڈ آرٹری کی جو پوری تحقیق ہے، پیٹ سکین ہے میاں صاحب کا، ہم شاید اس کو حکومتی بیانات کی وجہ سے سیریس آپ لوگ یا کوئی ایسا تاثر ہو گیا ہو، اتنی سخت میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور اس کے باوجود ہاسپٹل جانے کے باوجود انہوں نے آج شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب جب کل گرفتار ہوئے، آج ویڈیو لنک کے اوپر ایک ہنگامی اجلاس بلایا، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے ورکرز کنونشن جو تھیں ان کی تاریخیں دی ہوئی تھی، 25 کو ہمارا ایک ایونٹ تھا، 30 کو یوم تاسیس تھی، اس سب کو احسن اقبال صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور آج فوری طور پہ مجھے ختم کر لینے دیں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ 15-16 مہینے سے نیب کے عقوبت خانے میں جھوٹے الزامات کے باوجود شہباز شریف گئے ہیں۔ آج شہباز شریف کا بیٹا جو ہے وہ نیب میں اس وقت بھی نیب کی کسٹڈی میں جوڈیشل پہ ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے۔ مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ہی بھائی کی بیٹی ہے جو باپ کے سامنے گرفتار ہوئی، تو شہباز شریف صاحب یہ سب باتیں تو ہو گئی، جائے گا کتنا شہباز شریف صاحب، اور آخر میں یہ تاثر کہ اگر مسلم لیگ نون خاموش ہے اور مسلم لیگ نون کسی قسم سے بھی پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ بتائی جاتی ہے تو کل احسن اقبال صاحب گرفتار نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا مریم صاحبہ، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے 20 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، انہوں نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ میں حکومت پہ تنقید کرتا رہا اس لیے یہ کیس بنایا گیا۔ یہ باتیں ٹھیک ہے، آپ کی ایک جی ٹی روڈ کی پالیسی بھی تھی، ایک مزاحمت کی پالیسی بھی تھی، کافی بڑھا چڑھا کے آپ لوگ آگے آئے، لیکن احسن اقبال اندر ہو گئے، مفتاح اسماعیل باہر آ گئے، رانا ثناء اللہ کی ضمانت ہو گئی، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک سنگل ٹویٹ تک نہیں آیا۔ مریم نواز صاحبہ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب بیل ہو گئی، رانا ثناء اللہ صاحب کی بیل ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ 15 مہینے کا تسلسل ہے کہ جب عدالت میں ثبوت پیش کرنے کی بات آتی ہے، آپ طاقت استعمال کر کے، آپ اداروں کا سہارا لے کر، اداروں کو استعمال کر کے گرفتاریاں ضرور کر سکتے ہیں، جھوٹے الزامات کی بنیاد پر مقدمات ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن جس وقت عدالت میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے کھوسا صاحب، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف جو کرپشن کا کیس ہے، مریم نواز خاموش کیوں ہیں؟ مریم صاحبہ میں پوچھ رہا ہوں، جواب پوچھ رہا ہے۔ میں اسی کی طرف آ رہی ہوں۔ جی نہیں میں یہ نہیں، بالکل آپ نے بات شروع کی کہ جی آج اس کی بیل ہو گئی، کل اس کی بیل ہو گئی، اور مریم نواز صاحبہ کیوں خاموش ہیں؟ آپ اس تاثر کی بات کر رہے ہیں، میں اس تاثر کو پہلے زائل کر رہی ہوں، میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں، اور اس کے بعد جب عدالت میں ثبوت پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاتا۔ مریم نواز صاحبہ ٹویٹ بھی کرتی تھیں، شام 4 بجے بولنا شروع کرتی تھیں جب وہ جلسوں میں جاتی تھیں، صبح 4 بجے تک بولتی تھیں جب پارٹی کو ان کی ضرورت تھی، اور جس وقت پارٹی کو ان کی ضرورت پڑے گی، پاکستان کی عوام کے پیچھے وہ کھڑی ہیں، کھڑی تھیں اور کھڑی رہیں گی، اور جس وقت چاہیں گی اس وقت بات کریں گی۔ اچھا محترمہ، یہ بات ہے، یہ تو ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، لیکن جو اگر عام تاثر جو ہے تجزیہ نگاروں کا بھی، عام لوگوں کا بھی، کہ یہ کوئی ڈیل سے پہلے ڈھیل ہے، اور مکمکہ یہ ہے کہ آپ جو اسمبلی میں ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آج کابینہ نے اپنی جو ذیلی کمیٹی تھا اس کا فیصلہ جو ہے اس کی توثیق کر دی، اور وہ بھی بڑی یونینیمسلی، تو اس ماحول میں اب محترمہ مریم صاحبہ کے پاس کیا ریکورس رہ جاتا ہے باہر جانے کا؟ اور ویسے بھی ان کا جواز تو یہاں یہ تھا کہ میں اپنی بوڑھی والدہ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، تو کیا وہ اب سچویشن بدل گئی ہے؟ بوڑھے والدہ دیکھیں بات یہ ہے عارف صاحب کہ ایکسٹینشن جو چیف آف آرمی سٹاف کی ہے جس کا آپ نے سوال کیا، یہ بھی ایک روایت چلی ہے کہ اس طرح کا تاثر دینا کہ کوئی ادارہ یا افواج پاکستان جو ہے وہ خالی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، افواج پاکستان پاکستان کا ہے،
پاکستان کی عوام کا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اتنا ہی ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے ٹھیکیدار حکومت بننے کی کوشش نہ کرے۔ جو مسلم لیگ نون کی قیادت فیصلہ کرے گی، جو ملک کے لیے اور ادارے کے لیے بہتر ہوگا وہ کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے کوئی ڈھیل یا ڈیل کا تاثر بھی میرے خیال میں اس ادارے کو متنازع کرتا ہے جو اس وقت حکومت اس قسم کا تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری بات مریم نواز کی، ہمیں امید بالکل یہی تھی جو آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور جو کابینہ کا فیصلہ ہے، اسی لیے کیونکہ حسد، بغض اور جو سیاسی انتقام کی آگ ہے وہ اس حکومت کی اس لیے نہیں بجھ رہی کیونکہ حکومت سے پرفارم نہیں کیا جا رہا۔ آج کاروبار، صنعت، ہر چیز بند ہے، ملک کو بند کر دیا، اور کریڈٹ لیتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، خسارہ کم۔ جب ملک ہی بند ہوگا تو نہ درآمد ہوگی نہ برآمد ہوگی، تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہی ہوگا نا، جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے ہم نے مریم نواز کی اپلیکیشن کورٹ میں دی تھی، اور کورٹ سے ہم نے رجوع کیا تھا۔ کورٹ نے یہ فیصلہ ذیلی کمیٹی کو کرنے کے لیے بھیجا، اور آج انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے، اور دوبارہ کورٹ کے پاس یہ فیصلہ آئے گا، اور ہمیں پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور عدالت سے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ہاں، وہ صرف میں وضاحت کر دوں کہ میں مریم کی دادی جی کی بات کر رہا تھا، ٹھیک، نواز شریف صاحب کی والدہ کی۔ لیکن نواز شریف صاحب کی جو مدت ضمانت ہے اس میں توسیع کی درخواست تو عثمان بزدار صاحب کی حکومت سے کی گئی ہے، ذرا اس سے متعلق بھی جو سٹیٹس ہے مریم صاحبہ وہ بھی بتا دیں۔ وہ ہوم سیکرٹری کو آج انہوں نے جی ہوم سیکرٹری، لیکن عدالت نے یہی کہا تھا نا یہ پراپر چینل ہے۔ آپ پنجاب حکومت سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس سے متعلق کیا سٹیٹس ہے اور توقع کیا کر رہی ہیں بزدار حکومت سے آپ مریم صاحبہ؟ جی وہی شخص جو اپنی بیمار بیوی کو بستر مرگ پر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ہڈیالہ جیل جانے کے لیے آیا تھا، اس نے آئین اور قانون کی پاسداری کی تھی، بطور وزیر اعظم JIT میں پیش ہوا تھا۔ جو عدالتی فیصلہ آیا تھا ان کی ضمانت سے لے کر جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ اس میں آپ نے وہاں کے ڈاکٹرز کی رپورٹ اور وہاں کی جو فورن ایمبیسی ہے پاکستان کی وہاں اس کی اٹیسٹڈ رپورٹ جو ہے آپ نے یہاں حکومت کو پیش کرنی ہے، حکومت کو دینی ہے، تو وہ تمام رپورٹس جو ہے وہ آج حکومت کو دے دی گئی ہے۔ میں نے ابھی سنا ہے کہ کوئی انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن جو عدالت کے فیصلے میں آئین اور قانون کے مطابق جو عدالتی فیصلہ ہے اس پہ منوان عمل ہو رہا ہے، اور رپورٹس جو ہیں وہ پیش کر دی گئی ہیں۔ جو ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹرز لندن میں جو ان کا علاج کر رہے ہیں، جو ان کی کیروٹڈ آرٹری کا، ہارٹ کا، اور جو پیٹ سکین ہوا ہے اس کے مطابق تمام اٹیسٹڈ کاپی جو پاکستان کی ایمبیسی نے اٹیسٹ کی ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ اتنے جو آپ کے رہنما گرفتار ہیں ان میں سے اور بھی اب لوگ کچھ باہر آنے والے لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں عارف صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر کیس ایک کیس سٹڈی ہے عارف صاحب، اور میں آپ کو بھی گزارش کروں گی اور میڈیا کا رول بھی سہراؤں گی، اور جس طرح میڈیا نے حقائق پاکستان کی عوام تک پہنچائے ہیں ہر کیس کے اندر۔ آپ دیکھیں آج احسن اقبال کا میں اگزامپل دوں گی، جس وقت نیب ان کا ریمانڈ لینے آئی تو نیب سے پوچھا گیا کہ وہاں کدھر کوئی کرپشن ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں کوئی کرپشن نہیں ہوئی، مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے، اور مس یوز آف اتھارٹی اس صوبے کی اپروول میں ہوئی ہے جو 2009 میں اپروو ہوا تھا، جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے دور نے اپروو کیا تھا، اور لیکن مس یوز آف اتھارٹی احسن اقبال کی ہو گئی۔ پھر احسن اقبال کی مس یوز آف اتھارٹی ان فورمز جن نے ان کا اپروول کیا، جس کا شاید مطلب اور ایبریویشنز کا بھی مطلب عمران صاحب کو سلیکٹڈ کو پتہ نہ ہو، کیونکہ وہ ان فورمز کی تو ان کو اپروول چاہیے نہیں ہوتی۔ وہ فورم CDWP سے اپروو ہوا پروجیکٹ ہے، وہ کابینہ سے، PSDP سے، NEC سے، جو کاؤنسل اکنامک کاؤنسل ہے اس سے اپروو ہوا پروجیکٹ ہے، وہ فورمز نے اپروول دی ہوئی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کے توسط سے بتاؤں کہ ان تمام فورمز کے جو ممبرز ہیں وہ چیف سیکرٹریز آف دا پروونسز بھی ہیں، CMs آف دا پروونسز بھی ہیں، پارلیمان بھی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہوئی تھی جب PSDPs اپروو ہوتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا پارلیمنٹ سے، اور اس میں مس یوز آف اتھارٹی لگائی گئی ہے احسن اقبال صاحب کے اوپر۔ اور وہ پروجیکٹ جو 6 ارب کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے اس میں 2.5 ارب خرچہ ہوا ہے، لیکن ریفرنس میں ہے کہ 6 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ مذاق آئین اور قانون کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ بڑی خوش قسمت ہے کہ نائب اتنے نالائق ہے آ کے اتنے لوگوں کو اندر کرنے کے باوجود ساری شریف فیملی کو تقریباً وہ یا پابند سلاسل ہے مقدمات بھگت رہے ہیں، وہ کچھ ایک آنا در کور کر سکے نہ کچھ ثبوت پیش کر سکے۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے نالائق لگے ہوئے ہیں دوسری طرف۔ مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ، آپ کا ایک بریک لیتے ہیں۔ مریم یہ بھی کہا کہ مریم نواز ہوئیں جب چاہیں گی بولیں گی، لیکن نظامی صاحب عوامی نمائندے تب بولتے ہیں جب عوام چاہتے ہیں، وہ اپنی منشا سے تو نہیں بول رہے ہوتے۔ تو مریم صاحبہ خاموشی کب توڑیں گی؟ اٹس اے بگ کویسچن۔ اس سے متعلق اور کچھ دیگر معاملات پہ بریک کے بعد
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। फैसल साहब, एक आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, उनको ज़मानत पर रिहाई मिली है, लेकिन वफाकी हुकूमत बिलखुसूस शहरियार आफरीदी साहब फरमाया करते थे कि सबूत सारे मौजूद हैं, अदालत को देने हैं। अब आपका ये मौक़िफ़ के ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ और ज़मानत पहले मिल गई है, लेकिन ये 6 महीने की सारी कार्रवाई रही, आप नहीं समझते कहीं ना कहीं सुस्ती रही आपकी हुकूमत की जानिब से? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि ज़मानत पर जो रिहाई होती है वो होता क्या है। ज़मानत पे रिहाई होती है कि एक केस जब चल रहा होता है तो आप ज़मानत अदालत से मचल के दे के ज़मानत ले देते हैं। वो ज़मानत आप देते हैं अदालत में कि जी मैं ज़मानत देता हूँ और उस वक्त तक ये केस नहीं चलेगा, तो ये ज़मानत होती है। तो इस केस में तो ज़्यादा साबित होता है कि वाकई में दाल में कुछ काला है। एक बरी होना होता है, बरी होना और ज़मानत पर रिहा होने में बहुत फ़र्क है। एक तो होता है आप पूरे केस से बरी हो जाते हैं। तो इस केस में मैं जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी जो बताया कि अभी ट्रायल की तारीख जो है वो तय हुई थी 4 जनवरी, और जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा तो ANF जो है वो सबूत नहीं दे सकता। जब ट्रायल शुरू होगा तो ANF सबूत देगा। बहरहाल उन्होंने हाई कोर्ट से ये जमानत ली है और अब आगे देखना होगा कि इस केस को कल इस पे जो हमारे वजीर हैं ANF के जो वजीर हैं वो कल इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को और मीडिया को, तमाम लोगों को पूरे इसकी डिटेल से, आगे की हिकमत अमली से और अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। फैसल साहब, ये आपने कहा था दुरुस्त है, लेकिन एक दूसरी बात भी है। कल चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने कहा कि जब तक कोई अंडर ट्रायल होता है तो वो मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं होता, और इसी लिहाज से उन्होंने ज़मानत ली मिफ्ता इस्माइल की। तो क्या ये असूल जो है ये राना सनाउल्लाह पे मुंतबिक नहीं होता? क्योंकि अगले दिन हमारे प्रोग्राम में वो मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान कह रही थी कि ये बड़ा संगीन जुर्म होता है जो ड्रग स्मगलिंग है और ये नाकाबिले ज़मानत है, इसमें ज़मानत नहीं हो सकती। देखिए, कानूनी पहलू तो इसमें देखने होंगे और ज़ाहिर है अदालतों के फैसले हम हमेशा मानते हैं और अदालतों का एहतराम भी करते हैं, लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि बड़ी संगीन नौयत का ये एक केस है और इसके हवाले से आगे का भी लामिल। देखिए, ये ज़्यादातर जो नून लीग के लोग हैं, ज़्यादातर ज़मानतें जो हैं, मैं इस केस की नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर जो ज़मानतें हैं वो मेडिकल ग्राउंड्स पे भी ले रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से ये राय फरार इख्तियार करते हैं, जेलों में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, बाहर आते हैं तो मुकम्मल फिट हो जाते हैं। तो जब तक पाकिस्तान में एहतसाब का अमल नहीं चलेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और वो क्रॉस द बोर्ड है, वो ये सिर्फ नहीं है कि PTI के लोगों की ना हो और बाकियों की हो, ये तो क्रॉस द बोर्ड है। आप देखिए निज़ामी साहब, हमारे जो लोग थे उन्होंने अलीम खान पे था, उन्होंने वजारत छोड़ी, इम्पार्शल हुए और पेश हुए। बाबर अवान पे था, उन्होंने वजारत छोड़ी। आजम स्वाति पे आया, उन्होंने वजारत छोड़ी, इम्पार्शल हुए, रिजाइन किया और अपने आप को पेश किया। तो ये जो मिसालें देते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन असल में वो होती है जो इमरान खान के साथ हुई थी पैनामा आने के बाद। इमरान खान ने आवाज उठाई थी पैनामा पे और इन्होंने इमरान खान को एक ऐसी चीज पे अदालत लेके चले गए कि वो हलाल की कमाई जो बाहर की थी और एक एक पैसा पाकिस्तान ट्रांसफर किया था, उसके ऊपर भी उन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी दिया और अदालत से सुरखरू निकले, सादिक और अमीन करार पाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा फैसल साहब, आपने कहा कि ये तिबी बुनियादों पे ज़मानत ले लेते हैं, लेकिन अगेन जो इदारे हैं और बहुत से इदारे ऐसे हैं जो हुकूमत के मातहत हैं, ज़ाहिर है उन्होंने हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना है, नैब से हटके भी, नैब की बात नहीं कर रहे हम, इदारों की प्रोसिक्यूशन पे एक सवाल उठता है, और जब इदारों की प्रोसिक्यूशन पे सवाल उठेगा तो फिर हुकूमत की कारकर्दगी पे भी उठता है। जी, प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ जो अगर आप बात करें, बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो कि इनके दौरों के बने हुए केसेस हैं, और ये ना हमारे दौर में केस बने, बहुत से केसेस हैं, मैं इन सारे केसेस की नहीं बात कर रहा, बहुत से केसेस ऐसे हैं जो इनके दौरों में बने, और प्रोसिक्यूशन जिस तरह से होती आई, जिस तरह से ट्रायल चलता रहा, ये आपकी बात सही है, एक सवालिया निशान इस पे ज़रूर है, और प्रोसिक्यूशन को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। और आप यकीन कीजिए कि अब हमारे किसी किस्म की कोई भी दखल अंदाजी नहीं है एहतसाब के जो इदारा है नैब के ऊपर, हम किसी किस्म की कोई भी, और ये खैबर पख्तूनख्वा में हमने साबित भी किया 5 साल
کسی ادارے میں ہم نے مداخلت نہیں کی اور ہم نے کسی کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بھی نہیں بنایا خیبر پختونخوا میں. اور یہاں پہ بھی ابھی ہمارا جو چل رہا ہے حکومت کا ٹائم، آپ دیکھیں گے کہ اینڈ تک ہم کبھی بھی اداروں کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. اس لیے جو بھی اداروں کی جس طرح سے بھی پیش رفت ہے، پروسیکیوشن ہے، جس طرح سے بھی چیز ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ہماری حکومت کی اس میں کسی صورت کوئی مداخلت نہیں ہوتی. فیصل صاحب، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن جو عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً حسن اقبال بہت زیادہ ووکل ہوئے، ان کو پکڑ لیا گیا، اور وہ جو بات ہے کہ 2.5 ارب کی خرچ ہوئے ہیں، 6 ارب کی ان پہ رکھا دیا ہے. پھر کہا گیا آج کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی ہے. اسی طریقے سے بلاول کو فوراً نیب نے طلب کر لیا، ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی وہاں پہ، وہ عدالت سے جا کے لینی پڑی. تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے آپ کا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، لیکن عملی طور پہ یہ اس کے جو ریسیونگ اینڈ پہ تو اپوزیشن ہی ہے. آپ کے تو شاذ ہی کوئی، میں نام نہیں لینا چاہتا، دوست بھی ہیں میرے جو اس وقت جن کے کیس جو ہیں بڑے فائل جو ہے وہ بند رکھی گئی ہے ان کے لیے تاکہ یہ ان کو گزند نہ پہنچے، جبکہ اس طرف بڑی صورت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو نہ کہیں آپ کا یہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے. نہیں، میں نے آپ کو اس میں کچھ مثالیں دی ہیں. ہمارے سٹنگ وزیر جو ہیں انہوں نے، ان پہ بھی کیسز چلے، انہوں نے وزارتوں سے الگ ہوئے، وہ استعفے بھی دیے. تو اب یہ کہا جائے کہ جی اکراس دا بورڈ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن یہ جو جن لوگوں کی یہ کیسز ہیں، یہ عرصہ دراز سے پاکستان پہ برسر اقتدار رہے ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہیں. اب ان کو پتنگ اڑانے کے جرم میں تو نہیں پکڑا نا. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. بلاول کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زرداری گروپ لمیٹڈ کے جو ہیں 225 کے جو ان کے جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات میں ان کو طلب کیا گیا ہے. اب ہم اگر تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں اور ویسے بھی دیکھیں، ایک تو بہت بڑا انکشاف ہوا نا پیناما کا، تو وہ تو سب کے سامنے آیا کہ کس طرح سے یہ جھوٹ بولتے رہے، اور پیناما کا بین الاقوامی ایک انکشاف ہوا تھا، تو ساری چیزیں سامنے آئی. جہاں تو زرداری گروپ کی آپ یقین کیجئے کہ ان کے دوروں میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، اور ان کے ایک سیدھی سی بات جو عوام کو سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 10 سال جو چارٹر آف کرپشن والوں کا پیریڈ تھا 2008 سے لے کے 18 تک، کیا وجہ ان کے اثاثے حکمرانوں کے اثاثے بہت زیادہ بڑے ہیں. ان کی اومنیاں اوپر گئیں، ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں، بیرون ملک جدادیں اوپر گئیں، لیکن عوام کا حال برا ہوا. کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ کی گئی، پیسہ چوری کیا گیا، تو اب جب یہ پکڑے جا رہے ہیں تو یہ پھر اگین یہ پولیٹیکل نعروں کے اندر بچت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ چلنا نہیں ان کا. ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب، بہت شکریہ. آپ کے وقت ایک پکڑے جا رہے ہیں، دوسری جانب سے ضمانت پر رہا بھی ہو رہے ہیں نظامی صاحب. خیر یہ تو حکومتی موقف ہے. ان کی اس بات میں تھوڑا سی صداقت ہے کہ 2008 کے بعد اثاثوں میں ایسا بوسٹ ملا ہے. وہ ہے تو ذرا دال میں کالا تو نظر. لیکن نظامی صاحب یہ اب یہاں اگر سارے دیکھیں نا، انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ پرابلم جو ہے، یہ خود بھی مانے ہو پروسیکیوشن والی بات. جی یہ اصل میں جو سارا نیب کا چارٹر ہے نا، یہ غلط ہے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کیسز کھڑے، لیکن یہ ان کو اندر کرنے کا جو طریقہ نا، اس سے یہ وکٹمائزیشن کی بو یقیناً آتی ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ تو خیر احتساب کا ایک سلسلہ اپنی طرف ہے. ذرا سیاسی اتار چڑھاؤ آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے. 3 سے 4 دن میں آصف زرداری رہا ہو جاتے ہیں، خورشید شاہ کی بھی ضمانت ہوتی ہے، پھر منسوخ ہو جاتی ہے، سراج درانی بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل بھی رہا ہو جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی رہا ہو گئے. یہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے. نون لیگ کی قیادت کی معنی خیز خاموشی ہے. حکومت کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور لیجسلیشن IMF نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. کہا کہ بالخصوص جو پاور سیکٹر کو لے کے پالیسی سازی ہے، لیجسلیشن کرنی ہے، اس پہ سینٹ رکاوٹ ہے. سینٹ میں اکثریت ہی نہیں ہے حکومتی جماعت کی. یہ قانون سازی اور پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اس پہ بھی قانون سازی ہونی ہے. اب یہ سارے معاملات کس کروٹ بیٹھیں گے اگلے 4 ہفتے 6 ہفتے؟ کیا یہ سارے معاملات ڈیفیوز ہو جائیں گے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے، یا کوئی نیا بحران ہوگا؟ یہ بگ سگنلز ہیں اصل میں، کہ ایک طرف تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ یہ اپوزیشن سے محاذرائی کو اضافہ ہو، اور بعض اوقات یہ اپوزیشن کا جو یہ چارج ہے، یہ بھی
اس وجہ سے ٹھیک لگتا ہے کہ یار اگر آپ نے معاملات درست کرنے ہیں تو پھر ذرا فضا ٹھیک کریں اپوزیشن کے ساتھ. آپ نے یہ بل منظور کرانا ہے, یہ آپ نے روز اپوزیشن والے دوائی دیتے ہیں بھائی ہماری آپ کو ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا جی. دوسری طرف جو آئینی معاملات ہیں اس پہ بھی عزت لگائے بیٹھے ہوئے ہیں جی. ایسے کنٹروورشل لوگوں کو یہ لے کے آ رہے ہیں جس پہ کنسنسس. لیکن 6 مہینے کا ٹائم ہے. جی وہ تو صحیح ہے, 6 مہینے کا ٹائم ہم آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات جی میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ اب یہ تاثر کہ کیا یہ اپوزیشن والے جو کہتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کا اپنا موقف کیا ہے, واٹ ڈز ہی وانٹ, یہ علیحدہ سے ایک کویسچن ہے. یہ اپوزیشن والے پھیلا رہے ہیں. کیا یہ کرائسس جو ہے یہ دانستہ طور پہ پیدا کیا گیا؟ اگست سے آخر سو رہے تھے یہ خان صاحب, جی اوریجنل ایک لیٹر لکھا گیا تب سے لے کے اب تک, اور یہ اس کے باوجود کہ جو لیگل ٹیم کو سیک کر دینا چاہیے تھا جی وہ بیٹھے ہوئے مزے اڑا رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. آپ کے سوال کا جواب میں نہیں دے پایا, وہ میں نہیں نظامی صاحب وہ آپ سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, اور بڑا امپورٹنٹ جواب ہے کہ یہ سارے معاملات اگلے 1 مہینے میں 2 مہینے میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے, کیا یہ معاملات حل ہو جائیں گے, حکومت اپوزیشن آن بورڈ ہو جائے گی, قانون سازی ہو جائے گی؟ ایک بریک کے بعد نظامی صاحب سے یہ جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, اس سے پہلے کہ اگلے 1-2 مہینے میں کیا یہ معاملات سلجھیں گے, یہ جاننے سے پہلے یہ بتا دیں, سازش کا کچھ ذکر ہوا تھا بریک سے پہلے, پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کون سازش کر رہا ہے؟ نہیں, سازش ہے سچ, اس کو لفظ دینا سازش کا ہے سچ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر بن گیا ہوا ہے نا پولیٹیکل. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک گھیرے میں لے لیا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اسپوکس مین کے ذریعے جو میڈیا میں دیتا ہوں وہی پاکستان ہے, اور جو مبارک سلامت کیبنٹ کے اندر ہوتی ہے اسمبلی میں وہ جاتے نہیں ہیں, اپوزیشن کے معاملات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ان کا بھی ہولیر دین داؤ ایک قسم کا. اس میں پھر آدمی سمجھنے لگ پڑتا ہے یار کہ میں تو خود بہت بڑی چیز ہوں. اب آپ نے دیکھے نا خارجہ پالیسی کے ماحول پہ محاذ پہ جو سمٹ کی جو سجیشنز تھی فورن آفس کی, اس لیے یہ کر دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میاں صاحب آپ نے تو UN ختم فتح کر دیا, یہ کون, یہ کیا, یہ خارجہ آفس کے جو کار پروازان ہیں کلرک نما, یہ آپ کو کیا سبق پڑھا سکتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں جی سعودی عربیہ یہ تو کہہ دیا انہوں نے, تردید کر دی ہے. سعودی عربیہ خاصا ناراض ہے پاکستان سے اس معاملے میں, اردوان کی سٹیٹمنٹ کے بعد. جی, کہ یہ سٹیٹمنٹ کے بعد بھی, اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں جو کہ ہوئی ہیں. ٹھیک, جس کا اچھا نظامی صاحب اس پہ کسی اور پروگرام میں کرتے ہیں. اگر سعودی عربیہ بھی ناراض ہو گیا ہے, ملائیشیا بھی ناراض ہو گیا ہے. نہیں, ملیشیا ناراض نہیں ہے. ملیشیا تو کہتا ہے یار کہ ذرا لیٹ ڈاؤن کیا. ہاں, وہ ایک ریزرویشن انہوں نے شو کی ہے. ماتیر اب عمر کے اس حصے میں جب وہ ناراض اب ناراض, خیر وہ انہوں نے کیا ہونا ہے. وہ اگلے 1 مہینے میں یا اگلے 4 ہفتوں میں 2 مہینوں میں کیا ہو سکتا ہے, یہ جو اہم قومی معاملات ہیں. آپ دیکھیں نا, جو مجھے تو لگ رہا ہے یہ کہ جس طریقے سے بیک چینل منورنگ ہو رہی ہے, شہباز شریف صاحب کی خاموشی اگرچہ وہ نہیں مانتی, جی جی, مریم نے زپ لگائی ہوئی ہے, جی جی ٹھیک ہے نا جی, یہ مسلم لیگ کا جو نیریٹو ہے یہ بدلا ہوا ہے بالکل. جی, پالیسی شفٹ واضح ہے. پالیسی شفٹ واضح ہے. زرداری صاحب کی ریلیز, بلاول صاحب بھی آپ نوٹس کریں کہ وہ سلیکٹڈ تو کہتے ہیں لیکن وہ دوسری طرف نہیں جاتے GHQ. جی جی جی, درمیان میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اب اس صورتحال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ, بلکہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ اگلے مہینے میں جنوری 2020 میں, جنوری 2020 میں, بے شک اگلے سال ہی کہہ لیں آپ اس کو, پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں, نہیں تو تیسرے ہفتے میں یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ہو جائے گا.
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेके पार्लियामेंट में कानून साजी हो जाएगी। एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल की और। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं? मेरा अंदाजा है। जी जी, अच्छा। खबर क्या लें आप उसको? और इस पे कानून साजी हो जाएगी, कानून साजी हो जाएगी, मुत्तफिका कानून साजी हो जाएगी, अपोजिशन भी हुकूमत भी सब। आईनी तो फायदा कोई नहीं ना कानून साजी का उस पे। और आईनी तरमीम की जरूरत पड़ी उस पे भी सब जमातें ऑन बोर्ड हो जाएंगी। ये देखिए, ये तो कोई कानूनी माहिर बता सकता है कि आईनी तरमीम की जरूरत, कुछ लोगों का ख्याल है कि जरूरत है, कुछ का कहना है कुछ सिंपल लोगों कानून का साजी ख्याल नहीं है। एक और मसला भी हो गया ना, ये टाइमिंग बड़ी अजीब हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जी 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 वो मंजर आम पर आ गए हैं, गुलजार अहमद साहब। जी 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 ये एक लिहाज से नोन है, एक लिहाज से अननोन क्वांटिटी है। जी जी, ये बड़े इनकी अपनी आज़ाद रफ़ी और रवि के लिए मशहूर है, और ये उस बेंच में भी थे एक्सटेंशन वाले। जी 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 ठीक, मैं गलत नहीं कह रहा था? जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? जी जी। तो ये चांस नहीं लेंगे कि दोबारा कोर्ट के पास ये मामला जाए, इसको खुद ही हल करने की जी कोशिश की जाएगी। और कोर्ट ने तो पार्लियामेंट के कोर्ट में डाल ये दिया पहले ना? भी आप समझे ना, जो ये 6 महीने वाला बड़ा टच एंड गो मामला था जी, मेरी इतला के मुताबिक, कि इसके बड़े दूररस वो हो सकते थे मुज़मरात। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, इससे पहले कि IMF की जो जायज़ा रिपोर्ट मैं बड़ी आई है, कोडेड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैं निज़ामी साहब आपकी बात समझ गया हूँ। आपने मोटे मोटे अल्फाज में ये खबर दे दी है कि जनवरी के अंदर ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला हल हो जाएगा और जनरल बाजवा अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे, और इसके लिए कानून साजी हो या आइन साजी हो वो मामलात भी तय हो जाएंगे। एक सवाल और, फिर मैं IMF की तरफ आता हूँ। राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मैं तनकीद करता था, और वो अपनी घन गरज और अपने वोकल होने की वजह से मशहूर थे, अपनी जुमलेबाजी जो वो करते थे। क्या अपनी क़यादत की पैरवी करते हुए क़िबला नवाज़ शरीफ साहब, क़िबला शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, इनकी पैरवी करते हुए वो भी खामोश हो जाएंगे, या फिर मेरा ख्याल है कि एज ए लीडिंग मैन आएंगे? वेयर इट रियली हर्ट्स इज कि जब आप खामखा मुक़्तदर क़ुव्वतों को हर्ट करें अपने बयानात में। जी जी, तो वो इनकी बड़ी कौड़ी ज़ुबान थी, पर है बल्कि जी ऐसे ही है। और राना सनाउल्लाह से बड़ी ज़्यादती हुई है। देखिए ना, ये तो बातें और है ना। ये केस जो है राना सनाउल्लाह, ये पाकिस्तान की तारीख में उस तरह ही गिना जाएगा जिस तरह चौधरी ज़हूरुल्लाह के ऊपर भैंसों की चोरी का केस था। जी, राना सनाउल्लाह पे केस ऐसे ही है। ये उस नौयत का केस है, या भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर था। वैसे निज़ामी साहब, यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये रेफरेंस दिया था इस लेकिन केस ये की। जुडिशल नहीं है, ये तो और मामला है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने क्या रेफरेंस दिया था? आपने उस वक्त ये भैंसों की चोरी वाला रेफरेंस गिरफ्तारी के बाद जो ये तो immediate बड़ा आपका- मशहूर केस था ना। वो फिर उसके बाद ये कोर्ट होता रहा रेफरेंस की, वैसे ये ज़हूरुल्लाह पे जिस तरह भुट्टो साहब ने भैंस चोरी का केस करवाया था। देखे ना, है तो ज्यादती ना जो कुछ हुआ है, लेकिन somebody wanted to make a horrible example of it। अगेन अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ANF पे है। वो अब कर लिया उन्होंने। देखा ना, राना सनाउल्लाह जो है वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, हैं बल्कि वो वर्चुअली पंजाब का सूबा शहबाज शरीफ के बाद वो चलाते रहे। ये अमली तौर पर चीफ अच्छा, मिनिस्टर। नेशनल लेवल पे मुस्लिम लीग नून में जो खला था, शाहिद खान अब्बासी ने टेक ओवर किया था शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साइड लाइन होने के बाद, फिर एहसन इकबाल साहब ने किया था, वो दोनों अंदर है। डू यू थिंक कि अब राना सनाउल्लाह की सूरत में वो खला हो गया? मैंने ये कहा ना कि अब वो उस शोबे पर एहतियात करेंगे, बाकी जिस तरह बिलावल साहब हैं वो करते रहेंगे तनकीद। जी जी। अच्छा, IMF की एक जायज़ा रिपोर्ट निज़ामी साहब सामने आई है। वैसे तो उन्होंने कहा कि बतदरीज जो प्लान है वो तो उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पेशरफ्त है मुतमईन है, लेकिन एक बड़ा क्रिस्मेटिक सा ईयर है, मुनफरिद ईयर है 2020, इसमें पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात बढ़ती ही जाएंगी, यानी मज़ीद घबराना होगा। मैंने IMF की रिपोर्ट इन डिटेल देखी है। जी जी जी। वो 40 सफ़े की है, इतने सफ़े की, उसमें कुछ हैं मामलात जो फाइन प्रिंट में जाएं तो आपको लगता है कि काफ़ी उन्होंने बातें कह दी हैं। एक तो ये होता है कि IMF का जो पहला ट्रांच आता है ना, जी जी जी, देखिए ना, IMF वालों का भी तो एक स्टेक होता है ना, ऐसे ही है कि जी हमने ये नेगोशिएट किया नहीं, वो जो हमने किया वो उन्होंने कर दिया, ताकि वो बोर्ड लोग कहें जी हम तो बड़े अच्छे। ये तो एक रही बात। दूसरी ये है कि जो फाइन प्रिंट में उन्होंने बातें लिखती हैं, जी, मसलन बिजली की, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, वो तो होगी ना, जो कीमतें बढ़ने वाली बात, गैस है, बिजली की जो सर्कुलर डेट है उसका उन्होंने बड़ी तशवीश का आधार किया। जी 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 जी, तो बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये निज़ामी साहब शॉर्टली बताएं, 27 दिसंबर पहली बार बीबी की शहादत के बाद 12 साल बाद पीपल्स पार्टी
27 दिसंबर को लियाकत बाग में जा रही है। ये पीपल्स पार्टी का पंजाब में पिंडी में कोई नया जन्म है या फ़कत बरसी है? ये आप बेहतर बता सकते हैं, आप पिंडी के यार, मैं तो ज़्यादा नहीं इस पर बोल सकता। निज़ामी साहब, मैं हूँ तो पिंडी का, लेकिन पिंडी के अंदर अब एक तो एज है, इसमें लोग तो आ जाएंगे क्योंकि साथ ही गुजर खान लगता है और वहाँ से इलेक्टेड हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। एक पावर शो तो हो ही जाएगा, फिर ये जो पहाड़ी बेल्ट है मरी की, हज़ारा से भी पीपल्स पार्टी के लोग सामने आ जाएंगे, लेकिन कोई नई लाइन पीपल्स पार्टी नई लाइन जो है इनको बहुत मेहनत पड़ेगी पंजाब में, एक जलसे से द टेबल्स विल नॉट टर्न। और ये सीक्वेंस में जलसे और ये अवामी राब्ता मुहिम आप कह रहे हैं करना पड़ेगी। वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब आपका, बासी को इजाज़त दीजिए।